السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پراسرار حقائق ایک ایسی کتاب جس میں جادو کی حقیقت اور اس سے بچاؤ اور جادو کے علاج کا بہترین طریقہ بھی اس میں موجود ہے۔ جادو کی 8 اقسام اور جنات کیسے حاضر ہوتے ہیں ان کے 8 طریقوں کا ذکر بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ ناظرین، تکلیف یا دکھ سے دوچار انسان کو کبھی کبھی کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی علاج اس کی سمجھ میں نہیں آتا، مشورہ دینے والے اسے جادو، اسیب اور نظر بد کا نام دے دیتے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں وہ معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلے ہوئے بازیگروں اور نام نہاد عاملوں کی چوکٹ پہ اپنے مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے جا پہنچتے ہیں۔ جس کی جیب اجازت نہ دے اور وہ بازاروں میں بکنے والے تعویذوں، مجربات اور پراسرار علوم پر مبنی کتاب خرید کر اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں اکثر کتب میں اوٹ پٹانگ عملیات، مجرب نسخے اور نقش آدمی کو سراسر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، شاید ہمیں یاد نہیں رہا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ جنات اور جادو کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے، بات صرف ان کی طرف رجوع کرنے کی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پراسرار حقائق جہاں نام کے اعتبار سے حیرت انگیز ہے، وہاں اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی آپ کو حیرت میں ڈالے بغیر نہیں رہے گی، اور بجا طور پر آپ کو محسوس کریں گے اس کتاب کا مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کہ یہ کتاب تو ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے۔ ان گنت دکھی لوگوں کے لیے کتاب ڈھارس کا کام دے گی۔ بری طرح ستائے گئے لوگوں کے لیے صحرا میں پانی محسوس ہوگی۔ بیمار ذہنوں کو جلا بخشنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ نیز اس کتاب کا مطالعہ ایک ایسا سکون عطا کرے گا جو اس قسم کے جالوں میں پھنسے لوگوں کو صرف خوابوں ہی میں محسوس کر سکتے ہیں، وہ اس سکون کو ترسے رہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ اس موضوع پر بازار میں کتب عام ملتی ہے، ان میں جادو کے زیادہ تر جو علاج معالجے بتائے گئے ہیں غیر منصوص اور خود ساختہ اوراد و ضائع پر مشتمل ہوتے ہیں، یا پھر از خود منتخب کردہ قرآنی آیات، نقوش اور تعویذوں پر ان کا دار و مدار ہوتا ہے، یا پھر ان میں بعض نام نہاد بزرگوں کے مجربات کو اہمیت دی گئی۔ مصنف نے اس کتاب کو مرتب کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے باہر کوئی علاج درج نہ کیا جائے، اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آخر ہم قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے علاج کو ناکافی کیوں خیال کرتے ہیں، اور اسے ناکافی خیال کرتے ہیں وہ طریقے کیوں اختیار کرتے ہیں جو خود جادوگروں کا شیوا ہے؟ ہم ان کے طریقوں کی پیروی کیوں کریں؟ قرآن و حدیث تک خود کو کیوں محدود نہ کریں؟ ناظرین، اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ پراسرار حقائق قرآن و حدیث میں بتائے گئے طریقوں کے علاج پر مبنی ہے۔ بازاروں میں بکنے والی گمراہ کن کتب سے بچنے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح علاج کے لیے ایک کتاب از حد مفید ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ کتاب اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔